بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند ان پیغامات کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 24ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خدا ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ تو یہاں ہے قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی۔ میں نے پچھلے پیغامات میں یہ بتایا کہ نیا یروشلم جو ہے، نیا یروشلم، تو نیا یروشلم بھی ہم بول جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، زبانوں کا مسئلہ ہے۔ جو ہیں عربی زبان والے، ان کے پاس جو ہے یہ کا لفظ نہیں جس سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ جیروشلم یا یروشلم نہیں کہتے، وہ اروشلم کہتے ہیں، اور انگلش والے جیروشلم، اور ہم اردو والے جو ہیں یروشلم پڑھ جاتے ہیں لیکن لکھا ہے یروشلم۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی۔ یہ قومیں کہاں سے آ گئی بھائی؟ تمام مقدسین، تمام وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، توبہ کی، بپتسمہ لیا، تو وہ تو داخل ہو گئے نئے یروشلم میں۔ تو یہ قومیں کہاں سے آ گئیں؟ نئے آسمان کے نیچے نئی زمین پر قومیں بھی ہوں گی، بادشاہ بھی ہوں گے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی پیشن گوئی ہے؟ یسایہ 60 کی 3 پڑھ دے ذرا جی۔ اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ ہاں جی، قومیں تیری، کیا لکھا؟ قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، قومیں اس کی روشنی کی طرف آئیں گی، اور سلاطین یعنی کہ بادشاہ، جی کیا کریں گے؟ بادشاہ تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ وہ تیری روشنی کے طلوع میں سورج کا نکلنا، تو آفتاب صداقت جو ہے وہ خداوند یسوع ہے۔ اور متی 25 کی 34 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہی غیر قوم کے لوگوں کے لیے ہے جو نیک کام کرتے ہیں، یہ بادشاہی کہ جو نئے یروشلم کے باہر ہے، ایک بادشاہی ہوگی، وہاں بادشاہ ہوں گے، لیکن وہ بادشاہ جو ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو خداوند یسوع ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مقدسین جو بادشاہ ہیں، یہ بادشاہ وہاں حاضر ہویا کریں گے۔ پچھلے پیغامات میں نے بتایا کہ ہر طرف 3 دروازے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا ہوگی اس کے چاروں اطراف سے لوگ جو ہیں اس مقدس شہر میں آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 20 کی 12۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ بہت ہی سیکھنے والی یہ بات ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے مسیحیوں کو اس بات کا نہیں پتہ۔ سارے خادموں کی بات نہیں کرتا، اور بہت سارے خادموں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ یہاں کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، تو جو مقدسین ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ کتابیں جو ہیں ان کے نام، مقدسین کے نام کتاب حیات میں ہوتے ہیں، مقدسین کی عملوں کی کتاب نہیں۔ برہ کے خون سے ان کے جو داغ ہیں، دھبے ہیں، گناہ ہیں، وہ دھلتے رہتے ہیں، وہ سینکٹیفائیڈ ہوتے رہتے ہیں، وہ پاک کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہو سکے کہ آپ کو عجیب لگے کہ جو میں نے یہاں کہی کہ جو مقدسین لوگ ہیں جو نئے یروشلم میں ہوں گے ان کے عملوں کی کتاب نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک ہی کتاب ہے، صرف خداوند یسوع مسیح میں داخل ہونا، اس کو شخصی طور پر قبول کرنا، اور اس کے بعد کوئی گناہ نہ کرنا۔ اگر بھول چوک کے ساتھ کوئی ہو جاتا ہے تو برہ کا لہو کس لیے ہے؟ وہ اس گناہ کو دھونے کے لیے ہے۔ جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے ماضی کے گناہ سب دھل جاتے ہیں، اور فیوچر کے بھی دھل جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس میں چلتے رہیں۔ میں پچھلے دنوں میں ایک پیغام آسٹریلیا کے خادم سے سن رہا تھا، تو وہ اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے۔ وہ کہتے کہ
ہم جو مقدسین ہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا، کوئی ایسا خادم نہیں دیکھا کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، اور نہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں نے بڑے روزے رکھے، بڑی دعائیں کی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی جگہ کوئی غلطی بولنے میں یا کسی اور سبب سے ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ہی دیکھا ہے اس کتاب میں، ایک ہی دیکھا ہے برا خداوند یسوع مسیح، بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ سراسر پاک تھا، مکمل پاکیزگی اس کے اندر تھی، اور اس کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا۔ ایک ہی ہستی میں نے دیکھی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح۔ تو وہ خادم یہ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جو مقدس لوگ ہیں وہ ایسے ہے کہ اگر کسی گراؤنڈ میں گھاس کے اوپر کوئی چل کر چلا جائے یا کوئی گاڑی بھی گزر جائے تو کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا۔ اگر دن رات وہاں سے گاڑی چلتی رہے یا پیدل ہی چلنا شروع کر دیں تو پنجابی میں کہتے ہیں پیا پہ گیا، وہ راستہ بن جاتا ہے۔ نیچے کی گھاس جو ہے، نیچے کی زندگی جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مقدس لوگ جو ہیں گناہ کو اپنا ایسا حصہ بنا لیں کہ ہم نے صبح شام اس کو کرنا ہی ہے، تو جیسے وہ گھاس پہیوں کی وجہ سے یا پیدل چلنے کی وجہ سے نیچے سے ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر مقدس لوگوں کی بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مت سوچیں کہ اگر ان کے عملوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ سوچیں کہ ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تیرے چراغ کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں، وہ ہٹ سکتا ہے لیکن عملوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم جو مقدس لوگ ہیں ہر وقت ایسی حالت میں رہیں کہ جس طرح ایک سردار کاہن ایسی حالت میں رہتا تھا جس سال اس نے پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا، تو ہماری حالت بھی ایسی رہے، تیاری ایسی ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے پاک ترین مقام میں داخل ہونا ہے۔ نیا یروشلم جو ہے وہ پاک ترین مقام کی طرح ہے، کیونکہ سیم سائز ہے، چاروں طرف ایک جیسا ہے، اور اس کی پیمائش جو ہے 3 ہے، لمبائی ہے، چڑھائی ہے اور اونچائی ہے، یعنی کہ 4 کے عدد میں 3 ہے۔ 4 کا عدد جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان کا ہے، اور 3 کا عدد باپ بیٹا پاک روح کا ہے۔ 4 کے عدد کے اندر اگر باپ بیٹا پاک روح نہیں تو ہم مقدس بھی نہیں ہیں، ہم نئے یروشلم میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔